اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہدوی سماج کلاسز کے اس سلسلے میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آج کے اس سیشن میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اچھا ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس کے متعلق ہو سکتا ہے کہ ہمارے اذہان میں عام طور سے سوالات رہتے ہیں۔ وہ ٹاپک یہ ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور آپ کی جو حکومت تشکیل پائے گی آپ کے ظہور کے بعد، ان دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مظاہر کیا کیا ہیں، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کچھ اور ایسے ٹاپک بیان کریں گے اسی جلسے کے اندر کہ جو امام زمانہ علیہ السلام زمانے غیبت میں کس طریقے سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور کون کون سے ایسے اسپیکٹس ہیں، زاویے ہیں کہ جن کو ہم مد نظر رکھ کر اپنی معرفت میں اضافہ کر سکتے ہیں کہ امام آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے ہمارے متعلق جو زحمتیں کی ہیں یا ہمارے متعلق جو زحمتیں کرتے رہتے ہیں اور کس طریقے سے ہماری دستگیری کرتے ہیں، اس کے متعلق ہم لوگ انشاءاللہ کچھ گفتگو پیش کریں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا وجود اور وہ حکومت کے جو آپ آخر الزمان میں لے کر آئیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے یا نہیں ہے؟ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب آخری امام آئیں گے تو آنے کے بعد کیونکہ آپ کے قیام کا تذکرہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے ایک طریقے سے ایک لشکر کا تذکرہ ہوتا ہے، سپاہیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، تو سب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید امام کے آنے کے بعد صرف کچھ تو کچھ ہوگی، امام جب آئیں گے تو صرف وہاں پر لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، جدال ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ امام جب تشریف لائیں گے تو کیوں ہمیں اتنا انتظار کروایا جا رہا ہے امام کے آنے کا، کیوں ہم ظہور کے متعلق اتنا انتظار کر رہے ہیں؟ اس کا سب سے پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ امام اس پوری دنیا میں جو حالات ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ کہ جو امام کی طرف آئیں گے، امام کا ساتھ دیں گے، ان کے اندر ایک پریپریشن کا انتظار ہو رہا ہے۔ کس وقت ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں، اس وقت انشاءاللہ امام تشریف لے آئیں گے۔ تو لہٰذا سب سے پہلا پوائنٹ تو یہی ہے کہ اگر صرف کام کو ایک معجزے کے ذریعے سے کام انجام دینا ہوتا اور صرف یہ مقصود ہوتا کہ کچھ تو کچھ تار اور جنگ و جدال کے ذریعے سے کام کو مکمل کر لیا جائے تو یہ کام بہت بعید نہیں تھا، یہ کام بہت سخت نہیں تھا، مشکل نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد مقامات پہ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس دنیا کی ہر مخلوق، ہر انسان اللہ تعالیٰ کا پیرو بن جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خلقت ہی انسان کی اختیار کے بیسس پہ کی ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ انسان اپنے اختیار سے دین کو قبول کرے، اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کے راستے کو قبول کرے۔ لہٰذا اس اختیار کو ایک جو ظہور ملنا چاہیے، ایک جو امپلیمنٹیشن ملنا چاہیے، اس ٹائم کا انتظار چل رہا ہے کہ کس طریقے سے انسان اپنے اختیار کو یوز کر کے اللہ کے راستے پر آئے۔ تو لہٰذا امام اتنا وقت جو لگ رہا ہے پریپریشن میں انسانوں کے، یہ خود اپنے آپ میں ایک مظہر ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا۔ اور انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ جن سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ امام کی جو حکومت ہے اور خود امام کی جو ذات ہے یہ تمام تر رحمت ہے ہمارے لیے۔ اور وہ جو تذکرے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جنگ وغیرہ کے حوالے سے ہیں، یقیناً وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے اور وہ ہوں گے، لیکن وہ مظہر رحمت سے ہٹ کر نہیں ہیں۔ فرض کیجئے کہ آج کل کے زمانے میں ہم لوگوں نے کورونا کے زمانے میں دیکھا کہ بہت سے ٹائم پر ایسی سچویشن کریٹ ہوئی کہ جس سے ہم دینی تصورات اور دینی مفاہیم کو سمجھنے میں ہمیں بہت مدد ملی ہے۔ اس میں سے ایک مثال یہی ہے کہ فرض کیجئے ایک انسان ہے کہ جس کو وائرس ہو گیا ہے اور وہ بآسانی اپنے اس وائرس کو دوسروں تک کے پہنچا سکتا ہے۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو کوارنٹائن کرے، اپنے آپ کو الگ رکھے تاکہ دوسروں تک کے یہ بیماری نہ پہنچے، تاکہ اگر ایک انسان کو بیماری پہنچی ہے تو دوسرے محفوظ رہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا فرد ہو کہ جو جان بوجھ کر اور یہ اعلان کر کے کہ میں تم لوگوں کو بیمار کرنا چاہتا ہوں، اور آ کر ایک بہت بڑے مجمع میں فرض کیجئے کہ وہ کسی بھی طریقے سے آ کر دوسروں کو بیمار کرنا شروع کر دے، تو آپ بتائیے یہاں پر رحمت کا مظہر کیا ہے؟
یعنی ہم اگر چاہیں کہ اپنے آپ کو اپنی رحم دلی دکھانا چاہیں، اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم بتائیں کہ ہم بہت ہی زیادہ رحم دل ہیں، ہم کسی بھی طریقے سے کسی کو ظلم نہیں کرتے ہیں، کسی کو پریشان نہیں کرتے ہیں، تو رحمت کا مظہر یہ ہے کہ ہم اس فرد کو چھوڑ دیں، یہ سب کو بیمار کر دے، یا رحمت کا مظہر یہ ہے کہ نہیں، ہم اس فرد کو کہیں گے تم فوراً کوارنٹائن میں جاؤ، اور اگر وہ کوارنٹائن میں جانے سے منع کرے تو اس کو زور زبردستی کوارنٹائن میں لے کے جایا جائے۔ یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ ایک فرد کے مقابل وہ جو پورا سماج ہے، ایک فرد کے مقابل ایک گروپ ہے، تو گروپ کے اندر گروپ کی مصلحت زیادہ بیٹر ہے، زیادہ ضروری ہے، یا ایک فرد کی مصلحت زیادہ ضروری ہے؟ ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں ایک ایسا فرد ہے کہ جو آلودہ ہے، جو ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ دوسروں تک کے اپنا فسق و فجور پہنچا رہا ہے، دوسروں تک کے اپنا نقصان پہنچا رہا ہے، تو یہ بالکل اس وائرس کی طرح ہے، بس یہ وائرس ہمارے جسمی وائرس تھا، یہ دوسرا والا وائرس روحانی اور معنوی وائرس ہے۔ اب یہ اپنا وائرس لوگوں تک کے پہنچا رہا ہے، تو اب یہاں پر ایک طرف پورا سماج ہے، گروپ ہے، کلیکٹیولی سب لوگ کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور ایک طرف وہ ایک انڈیویجول ہے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ کلیکٹیو جو پیپل ہیں یہ لوگ زیادہ امپورٹنٹ ہیں یا ایک انڈیویجول زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ تو ظاہر سی بات آپ کا جواب ہوگا انڈیویجول امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ پورا سماج، پوری سوسائٹی جو ہے یہ ہماری بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو لہٰذا بہت سے مقامات پہ جو قدرت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اگر فرض کیجئے کہیں پر ایک پولیٹیکل نظام ہے، اگر ایک گورنمنٹ ہے، اگر ایک فرض کیجئے سسٹم ہے، اس کے اندر اگر قدرت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، زبردستی کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو، تو کبھی کبھی اس زاویے سے ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک طرف ایک پورے سوسائٹی کا انٹرسٹ ہوتا ہے، سوسائٹی کے مفاد اور فائدے ہوتے ہیں، اور ایک طرف ایک انڈیویجول کا فائدہ ہوتا ہے، ہمیشہ سوسائٹی مقدم ہوتی ہے۔ تو لہٰذا بہت سے مقامات پہ جو جنگ و جدال حتیٰ آخر الزمان میں بھی ہوگا، جو قیام ہوگا، وہ اسی سے ہے، اسی زاویے سے ہے کہ کچھ ایسے افراد ہوں گے کہ جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر فساد پھیلا رہے ہوں گے۔ اب امام تشریف لے کر آئیں گے کہ ان افراد کو روکیں، اور یقیناً ان کے درمیان میں بھی اگر کوئی ہدایت کے قابل ہوگا اور امام کی بات مانے گا اور اس فساد کو روکے گا، تو امام قطعی اس کی طرف جو ہیں کسی بھی طریقے کی قدرت کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ قدرت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا لمبا سلسلہ ہی کیوں جاری کرتا؟ قدرت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے تو بار بار پیغمبر سے اللہ یہی کہتا ہے کہ ہم اگر چاہیں تو سب لوگ مسلمان بن سکتے ہیں، لیکن سب لوگ کو اختیار سے مسلمان بننا ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ امام جو یہ مت ہے کہ جب آئیں گے تو صرف جو ہیں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ امام مظہر رحمت ہیں، امام مظہر رافت ہیں۔ آپ دیکھیں روایت کے اندر اس طریقے سے آیا ہے کہ امام کے بارے میں ہے کہ علامت المہدی، آخری امام کی علامت یہ ہے کہ ان یکون شدیدا علی العمال وجوادا بالمال ورحیما بالمساکین، کہ امام مسکینوں کی بنسبت رحم دل رکھنے والے ہیں۔ امام کی خصوصیات میں سے، امام کی حکومت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو ان کی دینی سیرت ہے، دینی سیرت کے اندر سب سے پہلا معیار ان کا قرآن ہے، دوسرا معیار ان کا سنت پیغمبر، اور تیسرا معیار ان کا سنت علوی ہے۔ حتیٰ جس طریقے سے حضرت امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے زمانے میں وہ روٹیاں، خشک روٹیاں کھایا کرتے تھے، امام زمانہ کی سیرت میں سے بھی یہی ہے کہ آپ بھی اسی طرح سے خشک روٹی کو تناول فرمائیں گے۔ لہٰذا یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بالکل ایک طرف سے ان کا عدل اور انصاف ایک دم ہائیسٹ ہوگا، اور ایک طرف سے ان کی رحم دلی بھی ہائیسٹ ہوگی۔ کچھ خصوصیات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کیونکہ اختصار پیش نظر ہے کہ امام کی جو حکومت رہے گی اس کے معیارات میں سے ایک معیار جو میں نے بیان کیا کہ وہ سنت نبوی اور سنت علوی علیہ السلام کے اوپر عمل کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اس حکومت کے اندر عدل اور انصاف ایک دم اپنے ہائیسٹ مقام پر، اپنے عروج پر ہوگا۔ عدل اور انصاف بھی اپنے آپ میں مظہر رحمت ہے۔ جہاں پر جیسے میں نے اگزامپل دیا، اگر فرض کیجئے اگر ہم عدل و انصاف نہ کریں، دو بچے ہیں اسکول جاتے ہیں، ایک بچہ بہت محنت کرتا ہے، ایک بچہ بالکل محنت نہیں کرتا ہے، آخر میں جب سیمسٹر ختم ہو رہا ہے، جب سال ختم ہو رہا ہے، اگر ہم دونوں بچوں کو 100% مارکس دے دیں تو یہاں پر رحمت ہے کس کی بنسبت کہ جس نے محنت نہیں کی ہے، لیکن صاف ظلم ہے کس کی بنسبت کہ جس نے محنت کی ہے۔ تو لہٰذا عدل کا تقاضا اور رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر دونوں کو الگ الگ نمبرز دیے جائیں، الگ الگ مارکس دیے جائیں۔ اور یہ رحمت، اس کو آپ ایک طریقے سے اور دیکھ سکتے ہیں کہ جب کسی کو سزا دی جاتی ہے
جب کسی کو کم مارکس دیے جا رہے ہیں، جب کسی کو کوئی ریوارڈ نہیں دیا جا رہا ہے، تو وہ مجبور ہوتا ہے جا کر زیادہ محنت کرے. جتنا زیادہ وہ محنت کرتا ہے اتنا اس کے وجود میں جو فیکلٹیز ہیں، اس کے اندر جو قدرتیں ہیں، توانائی ہے، وہ کھیل کر سامنے آتی ہے. اگر انسان محنت نہیں کرتا ہے تو اس کے اندر جو قدرتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں وہ کھل کر سامنے نہیں آ پاتی ہیں، وہ نکل کر سامنے نہیں آ پاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر یہ ہے کہ کچھ مقامات پہ ہمارے ساتھ عدل اور انصاف سے برتاؤ کیا جائے، تاکہ ہم اپنے آپ محنت کر کے ایک ایسے نتیجے تک کے پہنچیں کہ جہاں پر ہم اپنی قدرتوں کا مظاہرہ کر سکیں، قدرتوں کو لے کے سامنے آ سکیں. اگلا جو معیار ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں خصوصیت ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی حکومت کی، وہ خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں دو ایسے پوٹینشل چیزیں ہوں گی جو پریکٹیکلٹی تک کے پہنچ جائیں گی. پوٹینشل طور پہ انسان کی عقل کے اندر بہت زیادہ کیپیسٹی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ایک میموری کارڈ ہوتا ہے، فلیش ڈرائیو ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ بھئی اس فلیش ڈرائیو کی کیپیسٹی یا فرض کیجئے 32 GB ہے، 8 GB ہے، 64 GB ہے، 128 GB ہے، 256 GB ہے، 512 GB ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ محدود ہے، لیمیٹڈ ہے، اس کے اندر جو کیپیسٹی ہے وہ ایک حد تک کی جا سکتی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے جس میموری کو آپ کے ذہن میں رکھا ہے اس کے اندر کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. یعنی آپ کا یہ ذہن ایک سب سے بڑا کمپیوٹر دنیا کا بھی لے کے آ جائیں گے، اس کے اندر بھی کیپیسٹی کیا ہوگی؟ محدود ہے. یعنی وہ ایک حد تک کے چیزوں کو اپنے اندر سیو کر سکتا ہے، ڈیٹا کو اپنے اندر کلیکٹ کر سکتا ہے. لیکن انسان کا ذہن جو ہے اس کی میموری کا کوئی بھی کہہ سکتے ہیں کہ لائن نہیں ہے کہ جس پہ آپ آ کر کہہ دیں کہ اس کے بعد اس کے اندر ڈیٹا نہیں آ سکتا. نہیں، یہاں پر آپ کی تمرین اور مشق بیچ میں بہت زیادہ جو ہے ضرورت ہے، اس کی درکار ہے. اگر آپ نے تمرین اور مشق صحیح طریقے سے کر لی اور اپنے ذہن کو پریکٹیکلٹی تک کے لے کر آ گئے، اپنی عقل کو پریکٹیکلٹی تک کے لے کر آ گئے، تو اس کے اندر پھر ان لمیٹڈ کیپیسٹی اللہ تعالیٰ نے رکھ رکھی ہے. یہاں پر ایک چیز جو ہمیں دکھائی پڑتی ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے بعد کے ایام کے لیے، جب آپ کی حکومت امپلیمنٹڈ ہو جائے گی، تو اس وقت کی کیفیت کچھ اس طریقے سے رہے گی کہ لوگوں کی عقلیں اپنے عروج تک کے پہنچ جائیں گی، لوگ اپنی عقلوں کو کامل محسوس کریں گے. اور یہ سب کا سب جو ہے جو کام ہو رہا ہے کہ امام کی برکت سے ہوگا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک اور مظہر یہ ہے کہ جب امام آ جائیں گے تو لوگوں کی عقلیں اپنے عروج تک کے پہنچ جائیں گی. ساتھ ہی ساتھ یہ ایک زاویہ ہو گیا پریکٹیکلٹی کا. اور دوسرا زاویہ یہ ہے کہ علم جو ہے، علم کے بارے میں بہت سی باتیں ملتی ہیں کہ العلم نقطۃ کثرہ الجاہلون، کہ علم بہت مختصر ہے، ایک نقطہ ہے. لوگوں نے جن کے پاس علم نہیں تھا، جاہل تھے، انہوں نے اس کو بہت زیادہ ایکسپینڈ کر دیا ہے. جب ہمیں ایک چیز کی حقیقت نہیں پتہ ہوتی ہے تو ہم مختلف زاویوں سے اس کے اندر جو پوٹینشل آپشنز ہوتے ہیں اس کو آ کر اینالائز کرتے ہیں اور ان کو جواب سمجھنے لگتے ہیں. اور پھر ان آپشنز میں سے ہر آپشن کے اندر جو ایک پوٹینشل ہوتا ہے، ایک پاسبلٹی ہوتی ہے صحیح ہونے کی، اس کے اوپر ہم جسٹیفیکیشن پیش کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں، اب میں آپ سے پوچھوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت میں آپ کے سامنے درس پیش کر رہا ہوں، اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ اس کا ایک جواب اگر آپ کو حقیقت پتہ ہو تو آپ جان سکتے ہیں کہ اس وقت یا رات ہو رہی ہے، صبح ہو رہی ہے، دن ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ کو نہ پتہ ہو کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، تو آپ آ کر مختلف آپشنز کو اینالائز کریں گے. کہیں گے کہ مثال کے طور پہ یہ علامت نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب وقت یہ ہو رہا ہوگا. اس طریقے سے بولا جا رہا ہے، اس کا مطلب وقت یہ ہو رہا ہوگا. سامنے والے انسان کی کیفیت یہ ہے، تو لہٰذا ممکن ہے وہ روزے میں ہوں، ممکن ہے روزے میں نہ ہوں. اور ہر چیز کے لیے ایک جسٹیفیکیشن پیش کریں گے آپ کہ دیکھیے مولانا صاحب جو ہیں جب بول رہے ہیں تو ان کو پیاس لگ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا روزے میں ہے، اس کا مطلب یہ کہ رات ابھی نہیں ہوئی ہے. یا نہیں، مولانا صاحب کے پاس ایک پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت مولانا صاحب درس دے رہے تھے اس وقت جو ہے رات کا وقت تھا، اس کا مطلب دن نہیں تھا. تو دیکھیں جسٹیفیکیشنز آپ پیش کر رہے ہیں تو یہ علم جو ہے ایکسپینڈ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کے اندر علم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپشن جو فائنل آنسر ہے وہ ایک ہی آنسر ہے، یا اس وقت دن ہو رہا ہے یا اس وقت رات ہو رہی ہے، یا بولنے والا روزے سے ہے یا بولنے والا روزے سے نہیں ہے.
لیکن کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہے لہٰذا آپ آپشنز الگ الگ رکھ رہے ہیں اور اس کی جسٹیفیکیشنز بھی پیش کر رہے ہیں. لہٰذا جو ایک حقیقی علم ہے وہ ہم تک کے نہیں پہنچ پا رہا ہے. اس طریقے سے کہا گیا ہے کہ علم کے کتنے 25 سے 27 سیکشنز ہیں، جس میں سے خالی 2 یا 3 ہوں گے کہ جو ظہور کے وقت تک کے سامنے آ چکے ہوں گے. باقی کے جو علم کے حصے ہیں وہ ظہور کے بعد سامنے آئیں گے، کیونکہ اس وقت جہل کم ہو جائے گا، اس وقت آپ کو فائنل آنسرز زیادہ ملنا شروع ہو جائیں گے. اگلا اسپیکٹ جو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر وہ یہ ہے کہ امام کے آنے کے بعد جو مالی نظام ہے وہ بہت حد تک کے بہتر ہو جائے گا. میں کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس میں سے ایک ایگزامپل یہ ہے کہ امام زمانہ کے حقوقی حکومت میں ہم دیکھیں گے کہ خمس و زکوٰۃ کا جو نظام ہے اس کے بارے میں کچھ مثالیں ملتی ہیں. یا ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ اس طریقے سے آیا ہے کہ یأتی الرجل الی کیس اخیہ فیأخذ حاجتہ لا یمنعہ، کہ انسان اپنے بھائی کے جیب تک کے آئے گا اور اس جیب میں سے پیسہ نکال لے گا اپنی ضرورت کے مطابق، اور وہ فرد اس انسان کو بالکل بھی کچھ منع نہیں کرے گا. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام زمانہ کی حکومت میں مالی نظام، یہ جو دنیا کے اندر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ بہت زیادہ امیر ہیں، کچھ لوگ بہت زیادہ غریب ہیں، یہ بالکل بھی ختم ہو چکا ہوگا اور سب کو ان کا حق مل رہا ہوگا، اور سب لوگ جتنی ان کی ضرورت ہے اپنی زندگی میں ان تک کہ ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہوں گی. اور جس شخص کے اندر بھی ضرورت محسوس ہوگی اس کو، وہ جا کر بآسانی اپنے بھائی سے، اپنے کسی بھی بھائی سے، یعنی جو برادر مومن ہے اس سے جا کر اپنی مدد حاصل کر سکے گا، اور آج کی طرح سے نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ملتا ہے کہ کیونکہ برابر آپ جانتے ہیں کہ مالی نظام بہت ضروری ہے دین کو قائم کرنے کے لیے. اگر انسان کا رزق و روزی کے اسباب فراہم ہے، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، تو وہ اپنے دین کے اوپر زیادہ سوچ سکتا ہے. لیکن جو انسان اپنے پیٹ سے مارا جاتا ہے، جو انسان اس کے رزق و روزی، اس کے اسباب فراہم نہیں ہیں، تو وہ بہت سخت ہے اس کے لیے کہ وہ آ کر دین کے اوپر اس طریقے سے عمل کر پائے کہ جو اس کا حق ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پاس اگر دنیاوی لحاظ سے اس کے فائنینشیل حالات برے ہیں تو وہ کہہ دے اللہ تعالیٰ سے کہ ہاں میرے حالات برے تھے لہٰذا میں دین پہ عمل نہیں کرتا ہوں. نہیں، پھر بھی اس کو دین پہ عمل کرنا ہے. لیکن ایک واقعیت اور ایک حقیقت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اگر انسان اپنے رزق و روزی کے حوالے سے پریشان ہوتا ہے تو وہ دین کے مسئلے پر بہت زیادہ سوچ نہیں پاتا ہے. اگلا اسپیکٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ سماجی جو نظام رہے گا، جو سوسائٹی ہے، اس سماج کے اندر امام زمانہ کی حکومت کے بعد ایک خاص مضبوطی دکھائی پڑے گی. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک فیملی ہوتی ہے تو فیملی کے اندر جو افراد ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت قریب ہوتے ہیں. والد اپنے بیٹے سے، بیٹے اپنے والد سے، بیٹا بیٹی اپنی والدہ سے، والدہ اپنے بچوں سے، بھائی بہن آپس میں بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی باتیں سنتے ہیں، ایک دوسرے کو فالو اپ کرتے ہیں. تقریباً یہی نظام امام زمانہ کی حکومت میں بھی رہے گا کہ جہاں پر غیر لوگ جو ہوں گے وہ ایک دم اپنوں جیسے بن جائیں گے، اور پورا کا پورا جامعہ اور سماج جو ہوگا وہ ایک دوسرے کے متعلق بہت زیادہ کنسرنڈ ہوگا. پڑوسیوں کے متعلق بہت زیادہ کنسرنڈ ہوں گے لوگ، پورے جامعے کے متعلق کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ تو پیش نہیں آ رہا ہے، ایٹسیٹرا. تو یہ ہمیں کچھ خصوصیات نظر آتی ہیں امام زمانہ کی حکومت کے متعلق. اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام زمانہ جب غیبت کے زمانے میں ہیں تو وہ کیسے ہماری مدد کر رہے ہیں، اور وہ مدد جو ان کی ہے وہ کیسے مظہر رحمت ہے. تو کچھ یہاں پر آپ کے سامنے ہم ایگزامپلز پیش کرتے ہیں، انسٹنس پیش کرتے ہیں کہ جو مظہر رحمت ہیں ایک طریقے سے امام زمانہ کی حکومت کے زمانے میں، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے پہلے امام زمانہ کی غیبت کے زمانے میں. جب غیبت کا کانسیپٹ آتا ہے تو ہمیں غیبت کے اندر امام سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں اس کو 2 زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے. غیبت کو ایک مرتبہ ہم دیکھ سکتے ہیں ظہور اور حضور کے مقابلے میں، یعنی ایک زمانہ تھا جو حضور کا زمانہ تھا، یعنی سب امام حاضر تھے، اور ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب ظہور امام پا جائیں گے اور اس زمانے میں بھی وہ ظاہر طور پہ ہمارے سامنے موجود ہوں گے. تو ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں غیبت یعنی یہ کہ امام حاضر نہیں ہے. غیبت کا مطلب کیا ہے؟ امام ہمارے سامنے حاضر نہیں ہے. ایک مرتبہ غیبت جو ہم کہتے ہیں یہ اس معنی میں ہو سکتا ہے کہ امام بالکل ہیں ہی نہیں. تو لہٰذا غیبت کا جو کانسیپٹ ہے، یعنی غیبت کے زمانے میں
ہم جو فائدہ سامنے آپ کے رکھ رہے ہیں دو طریقے سے رکھیں گے. ایک تو یہ کہ امام کے ہونے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ یعنی امام کے ہونے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، چاہے وہ غائب ہوں چاہے وہ حاضر ہوں، دونوں صورتوں میں ان کے ہونے کا کیا فائدہ ہوتا ہے. اور ایک یہ کہ امام اگر حاضر نہیں بھی ہیں تو وہ پشت پردہ پر سے اور غائبانہ طور پہ بھی ہمارے لیے کیا مدد کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ کو غیبت کا مفہوم سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. آپ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ غیبت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ امام بالکل بھی کھو گئے ہیں، امام کے متعلق ہم یہ سوچیں کہ نہیں وہ ایک کہیں پر ایسی جگہ پر ہیں جہاں سے وہ نکل کر باہر نہیں آ سکتے ہیں. غیبت کا مطلب یہ کہ ہم امام کو پہچان نہیں پا رہے ہیں، تو لہٰذا امام ہمارے ہی درمیان ہے. آپ فرض کیجئے مولا علی علیہ السلام بہت سارے لوگوں کو مولا اس طریقے سے مدد کرتے تھے کہ جن کے بارے میں مولا جانتے تھے کہ یہ فقیر ہیں یا یہ مسکین ہیں، یا بہت سے ایسے لوگ کہ جو یتیم تھے ان تک کہ مولا مدد پہنچاتے تھے، جبکہ وہ لوگ مولا کو نہیں پہچانتے تھے. تو آپ بتائیے کیا ان کا پہچاننا نہ پہچاننا مولا کی مدد میں کوئی فرق ڈال رہا تھا، کچھ فرق بیچ میں آ رہا تھا؟ نہیں، مولا پھر بھی مدد کر رہے تھے. اس وقت بھی ایسا ہی ہے. امام زمانہ کیونکہ ہمارے ہی درمیان ہیں، امام زمانہ صرف ہم ان کو پہچان نہیں پا رہے ہیں، تو بہت سے ٹائم پہ وہ مدد جو ہم تک کے پہنچتی ہے، بہت سے ٹائم پر آپ تک کے کچھ ایسی امداد پہنچتی ہے کہ جس کے بارے میں آپ جتنا کیلکولیشن کرتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے یہ مدد کہاں سے پہنچ گئی، فلاں انسان کے دل میں میرے متعلق رحم کہاں سے آ گیا، یہ پیسہ کہاں سے آ گیا، یہ اناج کہاں سے آ گیا. اس کے متعلق صرف ایک جواب ہے کہ امام ہمارے ہی درمیان ہیں اور ہماری مدد کر رہے ہیں. بہت سے ٹائم پہ فزیکل مدد بھی کرتے ہیں لیکن ہم پہچانتے نہیں ہیں. جب انشاءاللہ امام ظہور کریں گے تو ہم دیکھ کر کہیں گے ارے ہم نے ان سے تو کئی بار ملاقات کی تھی. تو لہٰذا آپ یہ نہ سوچیں کہ امام ہمارے اگر امام غائب ہیں تو ہمارے درمیان نہیں ہیں. امام بالکل اس طریقے سے ہیں جس طریقے سے سورج بادلوں کے اندر ہوتا ہے. تو لہٰذا اب اس مقدمے کے ساتھ دیکھتے ہیں. سب سے پہلا اسپیکٹ جو ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 73 میں کہ جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، کہ ہم نے جو امام قرار دیا ہے ان لوگوں کو. اب انبیاء کا تذکرہ ہے لیکن ائمہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ائمہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی ہدایت سے، اللہ کے امر سے ہدایت کرتے ہیں. تو جس طریقے سے ہدایت تشریعی ہوتی ہے کہ آپ کو احکام بتائیں، آپ کو دین سکھائیں، اسی طریقے سے ایک ہدایت تکوینی بھی ہوتی ہے، ایک ہدایت معنوی بھی ہوتی ہے. امام ہدایت معنوی کرتے ہیں. اس وقت جب امام غیبت کے زمانے میں ہیں تو امام ہدایت معنوی کر رہے ہیں، اور یہ ایک مظہر رحمت ہے. اور حتیٰ بہت سارے ایسے علماء، اسکالرز، بہت سارے ایسے اورینٹلسٹس کہ جنہوں نے آ کر دین اسلام کے بارے میں مطالعہ کیا ہے، تجزیہ کیا ہے، انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ مذہب تشیع کا ایک تو امتیاز ہے. جیسے ہنری کاربن جو تھے جنہوں نے بہت ہی ڈیٹیلڈ ورژن میں تشیع کے اوپر اسٹڈی کیا، انہوں نے یہ کہا کہ تشیع کا ایک طرح امتیاز یہی ہے کہ تشیع ایک ایسا کانسیپٹ پیش کرتا ہے، ایک ایسی آئیڈیالوجی پیش کرتا ہے، ورلڈ ویو پیش کرتا ہے کہ جس کے اندر ایک تعلق باقی ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ اور اس خلق کے درمیان. ایک وہ ہدایت معنوی باقی ہے کہ جو ہر وقت کے امام کے ذریعے سے ہوتی ہے. یہ بات واضح ہو جانے کے بعد دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ امام واسطہ فیض ہیں اللہ تعالیٰ، یا کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا اور اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان امام واسطہ فیض ہیں. مثال کے طور پہ ہم لوگ پڑھتے ہیں دعا کے اندر بھی اور روایتوں کے اندر بھی کہ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، کہ اگر کوئی حجت نہ ہو کسی زمانے میں تو یہ پوری کی پوری زمین ختم ہو جائے گی. تو لہٰذا آج کے زمانے میں حجت ضروری ہیں. وہ حجت کون ہے؟ وہ امام زمانہ ہے. تو لہٰذا جو ہماری اس دنیا کا بقا ہے، ہم جو اس دنیا میں باقی ہیں، یہ پوری کی پوری دنیا کس وجہ سے باقی ہے؟ کیونکہ امام واسطہ فیض بن رہے ہیں. کیا یہ مظہر رحمت نہیں ہے؟ اسی طریقے سے روایت میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ وَلَوْلَا مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنَّا لَسَاخَتْ بِأَهْلِهَا، اگر ہم اہل بیت میں سے جو فرد اس دنیا میں ہیں وہ نہ ہوں تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور اس کے اہل بھی ختم ہو جائیں گے. ثم قال، اسی طریقے سے انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ آدم سے لے کے خاتم تک کے، اس کے بعد جو وصایت اور امامت کا سلسلہ ہے اس کے اندر بھی سب لوگ موجود ہیں، ایک ایک حجت موجود ہیں. اما ظاہر مشہود او غائب مستور، یا تو وہ ظاہر ہیں ہمیں دکھ رہے ہیں، یا غائب ہیں مستور ہیں چھپے ہوئے ہیں، یعنی نظروں کے سامنے نہیں ہیں، ہم ان کو نہیں پہچانتے ہیں. لیکن یہ زمین کبھی بھی حجت سے خالی نہیں ہوتی. لا تخلو، کبھی بھی حجت سے خالی نہیں ہوگی. الی ان تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے اور قیامت برپا ہو جائے.
ولولا ذالک لم یعبد اللہ، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ کی عبادت نہ ہو پاتی. یعنی واسطے فیض ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی اگر ہو رہی ہے تو وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ امام ہدایت کر رہے ہیں لوگوں کی، امام ہدایت معنوی کر رہے ہیں، ہدایت تشریعی کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ مظہر رحمت ہے. جامع کبیرہ ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ السلام علی ائمۃ الہدات، ان ائمہ ہادیوں کے اوپر سلام ہو کہ جو کیا ہے کہ جن کی صفات بیان کی جائے. اس کے بعد خطاب کر کے ائمہ سے اس طریقے سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بکم فتح اللہ، بکم یختم، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے شروعات کرتا ہے، آپ کے ذریعے سے اختتام کرتا ہے. بکم ینزل الغیث، آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نعمتیں نازل کرتا ہے، آپ کے ذریعے سے بارشیں آتی ہیں، آپ کے ذریعے سے ہوائیں چلتی ہیں. تو لہٰذا اور یہ جملہ آپ لوگ دیکھیں زیادت کے اندر ہے کہ وَبِمُوَالَاتِكُمْ تَقْبَلُ اللَّهُ طَاعَةَ الْمَفْرُوضَةَ یا تُقْبَلُ الطَّاعَةُ الْمَفْرُوضَةَ، کہ آپ کی ولایت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کو قبول کرتا ہے. تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا زاویہ ہے جس کے اشارہ آپ کر سکتے ہیں اور اس پہ توجہ کر سکتے ہیں کہ امام واسطہ فیض ہیں اور یہ ان کا مظہر رحمت ہونا ہے. اسی طریقے سے دین کی حفاظت کرنا امام کے مظہر رحمت ہونے کا ایک پہلو ہے. امام نے متعدد توقیعات کے ذریعے سے غیبت صغریٰ میں اور اس کے بعد عمومی طور پہ جو احادیث پہلے سے بیان ہوئی ہیں ان کے ذریعے سے جو ہدایت دی ہے اور دین کی حفاظت کی ذمہ داری جو اپنے اندر لی ہے، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مظہر رحمت ہے. اور اسی طریقے سے ایک بہت ہی اہم پہلو جو ہے امام کی غیبت کے اندر وہ یہ ہے کہ امام کی غیبت اور خود امام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی حقیقت کو سامنے لا کر رکھا ہے. جب تک کہ امام ظاہر ہوا کرتے تھے ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے ماننے والے ہیں، ہم آپ کے دین پر عمل کرتے ہیں، ہم آپ کی ولایت کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، ہم آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے محب ہیں. آپ کو یاد ہوگا بہت ساری روایت کے اندر ایسا ہوا ہے کہ کسی نے آ کر یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، پھر امام نے منع کر دیا ہے کہ تم ہمارے شیعہ نہیں ہو. کیوں؟ کیونکہ اس ٹائم کے اوپر زبان سے کہہ دینا کافی ہو جایا کرتا تھا، لیکن لوگوں کو اس طریقے سے پرکھا نہیں گیا تھا. غیبت کے زمانے اور خود امام زمانہ کے وجود کی ایک برکت یہ ہے کہ حقیقی مومن اور حقیقی منافق اور حقیقی کافر جو ہے وہ نکل کر سامنے آ جاتا ہے. غیبت اس امتحان، دیکھیں غیبت کیوں وجود میں آئی ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی طرف سے ایک لیاقت کا مظاہرہ نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر ہم اس لیاقت کا مظاہرہ کرتے کہ ہمارے اندر شائستگی ہے، ہمارے اندر لیاقت ہے، تو ہم لوگ کے لیے یہ غیبت کا مرحلہ کبھی سامنے نہ آتا. ہم لوگوں نے اپنی عدم لیاقت کا مظاہرہ کیا، لہٰذا یہ غیبت وجود میں آئی. ظہور جو ہوگا وہ اظہار لیاقت ہوگا کہ ہاں آپ کے اندر اب شائستگی آ گئی ہے، آپ ایلیجبل ہو گئے ہیں. اور یہ جو انتظار کا زمانہ ہے، یعنی جتنے غیبت کے زمانے میں ہم انتظار کر رہے ہیں، یہ اس جو آپ ایلیجبل ہو گئے ہیں اور اس سے اور آپ جب ایلیجبل نہیں تھے اس کے درمیان کا راستہ ہے. تو لہٰذا اس راستے کو طے کرنا، یہ جو انتظار ہم کر رہے ہیں، یہ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو بتا سکیں کہ ہمارے اندر وہ کنڈیشنز ہیں، ہم ایلیجبل ہیں، تاکہ ہم امام کے زمانے کو درک کر سکیں. تو لہٰذا امام کی وجود کا اور ان کے مظہر رحمت ہونے کا ایک اور جو اسپیکٹ ہے، فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ امام کے ذریعے سے حقیقی مومن نکل کر سامنے آتے ہیں. جتنا جتنا زمانے غیبت گزرتا جاتا ہے، جتنا جتنا امتحانات بڑھتے جاتے ہیں، جتنا جتنا ہمیں وقت کے امام کی ضرورت محسوس ہوتی چلی جاتی ہے، اتنا اتنا حقیقی مومن اور غیر مومن یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں. کیونکہ جو حقیقی مومن ہوگا وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے، اس کا ایمان ڈگمگا نہیں جاتا ہے، اس کا ایمان استدلال کے بیسس پر ہوتا ہے، اس کا ایمان ریزن کے بیسس پر ہوتا ہے. لیکن جو ایسے ہی لوگ ہیں جو زبان سے خالی اپنے آپ کو مومن کہہ دیتے ہیں، وہ تھوڑی سے امتحانات کے اندر آنے کے بعد اپنے ایمان کو ہاتھ سے گوا دیتے ہیں. اگلا اسپیکٹ جو ہم لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں امام کے وجود کا، وہ یہ ہے کہ امام دشمنوں سے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے شیعیان کو ان کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں. حالانکہ اتنی مشکلات اس دنیا میں ہیں کہ جہاں پر کوئی چارہ اور نہیں ہوتا ہے اور امام یکا و تنہا اتنے لوگوں کو بچا نہیں سکتے ہیں. لیکن بہرحال امام سے بہت سی روایتوں کے اندر اس چیز کا تذکرہ ہوا ہے کہ امام دشمنوں سے اپنے چاہنے والوں کو بچاتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زمانہ باعث بنتا ہے کہ ہم اپنی اعتقادی اور علمی ترقیوں کو بھی طے کریں، کیونکہ انسان جتنا جتنا ضرورت اس کو محسوس ہوتی جاتی ہے اتنا اتنا وہ اپنی عقل کو ایکٹیویٹ کرتا جاتا ہے، اپنے علم کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. تو لہٰذا یہ بھی
اس زمانے کے فائدوں میں سے ایک فائدہ ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ امام کا وجود خود اپنے آپ میں، امام کا زمانے غیبت، اور ساتھ ہی ساتھ امام کی جو حکومت آئے گی، ان تینوں کے اندر جتنا ہم غور کرتے جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ امام کا وجود ہر لحاظ سے ہمارے لیے مظہر رحمت ہے، مائع رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رأفت کا ایک مظہر بنا کر امام کو بھیجا ہے۔ اب چاہے وہ امام کے غیبت صغریٰ کا زمانہ ہو کہ جہاں پر امام توقیعات کے ذریعے سے اور اپنے نائبین خاص کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ ارتباط میں تھے، یا غیبت کبریٰ کا زمانہ ہو جہاں پر امام نے اپنے نائبین عام قرار دیے تاکہ لوگ اپنے آپ کو بالکل اکیلا محسوس نہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک مجموعہ روایات کا جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہمارے لیے مظہر رحمت بنا۔ غیبت کے زمانے میں بھی امام متعدد ذرائع سے بالکل اسی سورج کے مانند کہ جو بادلوں کے پیچھے سے ہم تک کی روشنی پہنچاتا ہے، امام بھی اس غیبت کے زمانے میں ہم تک کی روشنی پہنچاتے ہیں۔ نہ جانے کتنے ایسے واقعات ہیں جہاں پر ہمارے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہوتا ہے کہ یہ مدد، یہ جو ہم تک کے ہیلپ پہنچی ہے یا گائیڈنس پہنچی ہے، یہ کہاں سے پہنچی ہے۔ یقیناً ادعا کرنا، دعویٰ کرنا اس چیز کا کہ فلاں ایک ایگزامپل کے اندر امام تشریف لے کر آئے، یا فلاں بنیاد کو امام نے رکھا، فلاں بلڈنگ کو، فلاں مسجد کو، فلاں روضے کو امام نے بنوایا، یا فلاں شخص کے پاس امام ملاقات کرنے کے لیے آئے، اس کے اندر بہت مشکلات پیش آ جاتی ہیں، اس کے اندر ایک دعویٰ ہو جاتا ہے کہ امام سے آپ نے ملاقات کی ہے۔ لیکن اگر انسان محسوس کرنا چاہے تو بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ جس کے اندر انسان کے پاس کوئی عقلی ایکسپلینیشن نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ امام نے ہماری مدد کی ہے۔ اگر امام نہ ہوتے اور امام کا دست شفقت نہ ہوتا تو یقیناً اس کے اندر ہم کامیاب نہ ہو پاتے۔ اسی طریقے سے سب سے آخری پوائنٹ کیا ہے کہ کچھ ہی دنوں پہلے شب قدر گزری، آپ نے شب قدر میں کیا دیکھا کہ شب قدر اگر ہو رہی ہے اور شب قدر اگر اتنی تمرکز اور اتنا توجہات کا مرکز بن رہی ہے تو وہ صرف اور صرف امام کی وجہ سے بن رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یہ ملائکہ ان آسمانوں کو چھوڑ کر، اتنی برکتوں اور اتنی معنویات کو چھوڑ کر کہاں آتے ہیں؟ زمین کی سمت آتے ہیں۔ جبرائیل روح الامین اس آسمان کو چھوڑ کر زمین کی طرف آتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی اس زمین پر موجود اپنے امام کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔ اس دنیا کی تمام چیزیں متوجہ ہوتی ہیں زمین کی طرف۔ کیوں؟ زمین کے اندر کیا رکھا ہوا ہے؟ زمین کی طرف کیوں سب لوگ متوجہ ہو رہے ہیں؟ زمین کی طرف اس لیے متوجہ ہو رہے ہیں کہ زمین پر ایک ایسی موجود ہے، ایک ایسی ذات موجود ہے، ایک ایسا فرد موجود ہے کہ جو اس پوری کائنات اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطہ فیض ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے وقت کے امام ہیں کہ جن کے پاس تمام تر ملائکہ آتے ہیں، جن کے سامنے تمام تر اعمال رکھے جاتے ہیں، جن کے سامنے تمام تر نام اعمال رکھے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بہت ہی شرمساری والی بات ہوگی کہ اگر ہم تمام تر چیزوں کی طرف توجہ رکھیں لیکن اس ذات کی طرف توجہ نہ رکھیں کہ جو ہمارے لیے واسطہ فیض ہے، کہ جو ایک لمحے کے لیے ہم پر سے توجہ اگر ہٹا لے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہم پر سے توجہ ہٹا لے گا۔ تو لہٰذا یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ امام اتنی فضیلت والے ہیں، اور امام کا وجود ایک ایسی رحمت اور رافت کا مظہر ہے کہ اگر امام کا وجود نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے۔ لَسَاخَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا، ہم کہاں ہوتے؟ زمین نہ ہوتی، زمین کے لوگ نہ ہوتے اگر امام نہ ہوتے۔ تو لہٰذا امام کا وجود اپنے آپ میں ہر خیر و برکت کا منشأ ہے اور ہر خیر و برکت کا ریفرنس پوائنٹ ہے جہاں سے ہر خیر و برکت نکل کر ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ آج کی گفتگو کو یہیں تک کے رکھتے ہیں، اور امید ہے کہ ابھی ان جلسات کے اندر جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں وہ آپ کے لیے اس سے آپ نے بینیفٹ حاصل کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان سلسلے دروس کی برکت کے ضمن میں اس برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے امام کے ناصر بن سکیں اور آپ کے آوان و انصار میں سے بن سکیں، اور اسی طریقے سے آپ کے ظہور کے بعد آپ کی حکومت میں آپ کی خدمت کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔